الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا میرے اگلے لفظوں کی طرف۔ یا اللہ یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے یا اللہ؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں رب العالمین نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے، تمہیں بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اس لیے فرض کیے ہیں کہ تمہارے اندر وہ دولت آ جائے، وہ تقوی آ جائے۔ جب تقوی تمہارے اندر آئے گا متقی بن جاؤ گے، جب متقی بن جاؤ گے تو یہ کتاب تمہارے لیے سراپا ہدایت بن جائے گی۔ بزرگان دین کس طرح عید منایا کرتے تھے؟ بزرگان دین تو کہتے تھے لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کی نہیں جس نے نیا لباس پہن لیا، انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا عید تو اس کی ہے جو عذاب کی دھمکی سے ڈر جائے۔ آگے فرمایا لیس العید، یہ شاعری ہے عربی کے اندر، اولیاء کاملین نے یہ شاعری عربی کے اندر عید پر اشعار کہے اور اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا۔ آگے کہتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید یہ دنیا کی زینت سے اپنے آپ کو مزین کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انما العید لمن تزود بالتقوی، بلکہ عید تو اس کی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کا ذات راہ اپنے ساتھ تیار کر رہا ہے۔ جب وہ سفر شروع ہوگا، وہ سفر عدم کا سفر، وہ سفر قیامت کا سفر، جب وہ لمبا سفر شروع ہوگا تو فرمایا عید اس بندے کی ہے جس کے پاس اس سفر کے لیے ذات راہ موجود ہے۔ آج ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ جب رمضان گزر جاتا ہے مسجدیں ترستی ہیں نمازیوں کو، مسجدوں میں نمازی نہیں ملتے۔ ارے رمضان کا مطلب یہ نہیں تھا، ہم کم عقلوں نے کج عقلوں نے غلط سمجھا۔ یہ رمضان المبارک جس طرح ایک فوجی رنگ روٹ بندہ جس طرح 9 مہینے پریڈ سیکھتا ہے، اور اگر وہ سمجھ لے کہ یہ 9 مہینے نوکری ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ ارے وہ ریہرسل ہے، ریہرسل ہے، اگلی زندگی اس پریڈ کے مطابق، اس 9 مہینے کی ریہرسل کے مطابق اس نے گزارنی ہے۔ میرے رب نے سال میں 12 مہینے دیے، 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا اس 1 مہینے کی طرح باقی 11 مہینے بھی گزارنے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 1 دن پہلے، جو کل کا دن گزرا ہے، عید سے 1 دن پہلے رستے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ کل عید ہے، کل عید ہے، آج 11ویں والا پیر، جس کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، جس کے نام کی 11ویاں دیتے ہیں، اس غوث سمدانی قطب ربانی کا عمل اگلے دن عید ہے، عید سے پہلے والا دن بیٹھے رستے میں رو رہے ہیں۔ بچے حاضر ہوئے، انہوں نے کہا غوث پاک کل عید ہے، عید کے لیے کوئی شعر ہمیں اس کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بچوں کے ہاتھوں سے کاغذ لیا، قلم لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کل آنے والی عید تھی، آج کی عید، اس عید پر شعر لکھا۔ کہتے ہیں خلق گوید کہ فردا روز عید است،
لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن عید کا دن ہے، خوشی در روح ہر مومن پدید است، ہر بندہ مومن کے دل میں بڑی خوشی ہے اس آنے والی عید کی۔ آگے آپ لکھتے ہیں در آن روزے کہ با ایمان بمیرم مراد در ملک خود آن روزے عید است، میرے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں ایمان سلامت لے کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے غوث سمدانی قطب ربانی کی عید۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، روتے روتے جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، وہاں گئے، نماز کی نیت کی، قیام میں بھی رو رہے ہیں، جب رکوع کیا تو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، جب سجدے میں گئے آنسوؤں سے داڑھی مبارک آپ کی تر ہو گئی، جب سلام پھیرا تو پوچھا گیا اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کیسی عید منا رہے ہیں؟ عید تو ہے خوشی کا تہوار، عید تو ہے مسرتوں کا تہوار، عید تو ہے انبساط کا تہوار، لیکن آپ قیام کرتے ہیں تو روتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہے تو خوشی کا دن لیکن مجھے رونا آ رہا ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ ماہ مبارک آیا تھا، رب کا مہمان آیا تھا، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا تھا، ایک مہینہ رہ کے گزار کے رب کے پاس چلا گیا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہیں جا کے ہماری شکایت ہی نہ لگا دے کہ یا اللہ تو نے کن ناقدروں کے پاس مجھے بھیجا تھا، انہوں نے میری عزت افزائی نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میری عزت نہیں کی، اگر اس نے وہاں پہ جا کے شکایت لگا دی کہ ہے تو بہت بڑا انعام، تو انعام دینے والا جو ہے وہ کہیں ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، رو تو میں اس لیے رہا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پہنچنے کا جو راستہ ہے، ساری عبادات مل بھی جائیں، عمرے بھی ہوں، حج بھی ہوں، خیرات، صدقات، زکوٰۃ، جہاد، نمازیں، سب کچھ ہوں، آپ فرماتے ہیں ساری عبادتیں مل کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچانے کا آدھا سفر طے کراتی ہیں، آدھا سفر، اور باقی آدھا سفر صرف رمضان کے روزے کرا دیتے ہیں۔ سمجھنے والوں نے کیا کیا سمجھا؟ ارے وہ رڑک رڑک کے مکھن لے گئے، ہم لسی پہ زور لگا رہے ہیں، پھر خوش بھی ہو رہے ہیں کہ مہینہ گزر گیا۔ ارے نہیں نہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس نے کیلا کھایا نہ ہو اس کو اس کے ذائقے کا کیا پتا، جس نے مجبوری میں روزے رکھ لیے ہوں، مجبوری میں نمازیں پڑھ لی ہوں، اس بیچارے کو اندر کی اس روحانیت کا کیا پتا کہ جو روح کا ٹوٹا ہوا رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ یہ 30 دن اور 30 راتیں 30 جوڑ لگا کے بندے کی روح کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ 30 دن اور 30 راتیں بندے کی روح کا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ساری عبادتیں آدھا سفر طے کراتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے آدھا سفر صرف یہ روزے طے کرا دیتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی آنکھیں کبھی بھی خشک نہیں ہوتی. عرفی اگر بگر یا میسر شدے وصال 100 سال می تواں بتمنا گری ستم. کہتا ہے کہ اگر پتا ہو کہ اس رونے کے بعد اس گریے کے بعد مجھے میرے یار سے ملاقات ہو جائے گی اس کے لیے ساری زندگی بھی رونا پڑے گا تو کہتے ہیں میں ساری زندگی رو لوں گا کیونکہ اس رونے کا نتیجہ اپنے یار سے ملاقات کی صورت میں مجھے مل جائے گا. یہ ہے اللہ کے ولیوں کا ماہ مبارک گزارنے کا انداز. بلکہ وہ تو کہتے ہیں گر یار من بآید دل را کنم کباب. گر یار من بآید دل را کنم کباب سر پیالہ سازم خون جگر شراب. اگر میرا محبوب آئے تو میں اپنے دل کے کباب بنا کر اس کو پیش کروں اور اپنے سر کا پیالہ بنا کر جگر کا خون پینے کے لیے اس کو پیش کر دوں. تن را رباب سازم ہر رگ بجائے تار. یہ جو میرا تن ہے میں اس کو سرنگی بنا دوں اور جسم کی رگوں کو اس سرنگی کی تاریں بنا دوں. ہر تار این بگویت اے یار یار یار. میرے جسم کی کوئی بھی تار جب چھیڑی جائے گی ہر تار سے نکلے گا میرا یار میرے یار میرے یار. جب اس قسم کا ذہن رکھ کے رمضان کا مہینہ گزارا جاتا ہے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا دل کھینچ رہا ہوتا ہے. یا اللہ یہ دوریاں پڑ جائیں گی یا اللہ تیری ذات سے دوریاں ہو جائیں گی تیری معرفت سے دور ہو جائیں گے. سحری آتی تھی تو لگتا تھا رب کی چوکھٹ پہ ہے اور افطاری آتی تھی تو لگتا تھا رب کھلا اور پلا رہا ہے اور اگر اعتکاف بیٹھے تو لگتا تھا جہان چھوڑ کے رب کی چوکھٹ پہ آ گئے. اللہ اکبر. ہمیں تو نہ رمضان گزارنا آیا نہ عید ملنا آئی. ہم عید ملنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اوپر سے مل رہے ہوتے ہیں اندر سے کینہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. کسی کے دل میں حسد ہے کسی کے دل میں کینہ ہے کسی کے دل میں بغض ہے اگلے کی نفرت ہے اوپر سے سینے مل رہے ہیں. ارے ہم تو آج دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو. جو عید ہماری ظاہر ہے وہ عید ہماری باطن ہو. اس شان سے مولا اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. اس شان سے مولا دل بھی ملے جس شان سے سینے ملتے ہیں. ہم نے رمضان گزارا تو ڈنڈی ماری ہم عید ملے تو ڈنڈی ماری. حضرات محترم زبان پہ کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے. یہ رمضان صرف بھوکا اور پیاسا کرنے کے لیے نہیں آتا یہ بتاتا ہے کہ اس خواہش نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. رب کی رضا کے لیے اس نفس کی تمناؤں کو کچلنا کیسے ہے.
پیاس شدت کی لگی ہے، طرح طرح کے پانی سامنے ہیں، نفس کہہ رہا ہے الاتش الاتش، میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں، نفس میں بھوک لگی ہے، نفس کہہ رہا ہے الجوع الجوع، میں بھوکا ہوں میں بھوکا ہوں، سامنے کھانا بڑا لذیذ پڑا ہے، بندہ کھا بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ رب کا حکم نہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اندر کی پیاس اور بھوک پہ بندہ کنٹرول کرتا ہے۔ روزے بتاتے ہیں کہ حلال چیزوں کو رب کی رضا کے لیے جس طرح چھوڑ رہے ہو، اگر حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جن کے لیے رب نے منع کیا وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ رمضان المبارک ہمیں سمجھ سکھانے آ گیا۔ دعا کریں آج کے دن، مناجات کریں رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جس طرح رمضان میں ہم نے کوشش کی تجھے منانے کی، اسی طرح پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح ہماری جبینیں سجدہ آشنا ہوئی رمضان میں، سجدہ آشنا ہو گئی رمضان میں، انہیں سجدے کا پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، اسی طرح 11 مہینے بقیہ بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح رمضان میں ہم نے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق تیرے پاک کلام سے جوڑ لیا، اسی طرح باقی 11 مہینے بھی اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح قدم قدم پہ ہمیں روزہ یاد تھا، برائی سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، حسد سے بچے، یا اللہ تیرے مہینے نے زندہ رہنا سکھا دیا، جینے کا گر سکھا دیا، بتا دیا کہ بندہ مومن کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اس رمضان نے بتایا بندہ مومن زندگی کیسے گزارتا ہے۔ یہ انگلی پکڑ کے اس نے ہماری انگلی پکڑی، اللہ کے راستے پہ لے کے آیا، 30 دن چلایا اس نے ہماری انگلی پکڑ کے رب کے راستے پہ، اور ہم انتظار کر رہے ہیں عید آئے، مٹر گشتی کریں، عیاشی کریں، فلاں کا حق ماریں، فلاں پہ ظلم کریں، فلاں سے ویر لیں، فلاں سے بدلہ لیں، یہ عید آئے تو ہم یہ سارا کچھ کریں۔ ارے یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتائے گا کیا؟ یہ رمضان ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے آیا ہے، گر سکھانے آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نے جو سمجھ زندگی گزارنے کی ہمیں سکھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔